آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو بنیادی ماخذ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ وہ نہ صرف اپنے الفاظ بلکہ اپنے رسم الخط اور لب و لہجے کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں خود اپنی نگرانی میں اس کی کتابت کرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1 سال بھی نہ گزر پایا تھا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے نوشتے حاصل کر کے اس کو یکجا کیا، اور لب و لہجہ کو جو ہلکا سا اختلاف تھا اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ختم کر کے اپنے عہد خلافت میں تمام لوگوں کو ایک ہی لہجے پر متفق کر دیا۔ وہ اس وقت سے آج تک ہر دور میں ہزاروں لاکھوں سینوں میں وعن محفوظ ہے، اور قرات میں کہیں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کو معنی میں تغیر حد تک اختلاف کہا جا سکے۔ دوسرا ماخذ السنہ ہے۔ حدیث تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اس کی ایک قابل لحاظ کتاب خود آپ کے عہد میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 100 سال بعد ہی احادیث کے بڑے بڑے مجموعے مرتب ہو گئے، جس میں موطا امام مالک اور امام ابو یوسف کی کتاب الاثار خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ ہر حدیث کی سند محفوظ ہے اور کتابوں میں درج ذیل سند ہے۔ سند میں آنے والے تمام راویوں کے حالات میں جسے دیکھ کر آج بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک مستند یا غیر مستند ہے۔ اب ظاہر تاریخ استناد اور تحفظ کے لحاظ سے ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ ہی کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرے۔ کسی مذہب کے عالمگیر اور تمام انسانیت کا مذہب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے عالمگیر ہو، وہ تمام انسانیت کو ایک نظر سے دیکھتا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس نے انسانیت کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہو۔ اس نقطۂ نظر سے جب آپ ہندو مت کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اس کمزوری سے پر ہے۔ اس نے انسان کو مستقل طور پر 4 پیدائشی طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، برہمن، چھتری، ویش وغیرہ۔ ان کے درمیان اس قدر فرق ہے کہ اگر اونچی ذات والے شخص کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو راجہ اس کی دولت چھین کر اسے ملک بدر کر دیں گے۔ جہاں تک عیسائی مذہب کی بات ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام اس کی خود ہی صراحت کر دی ہے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ ایک موقع پر خود اپنے شاگردوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی کسی غیر اسرائیلی کے پاس دعوت دین کے لیے چلا جاتا تو یہ بات ان کے درمیان موضوع بحث بن جاتی۔ یہ اور اس قسم کی بہت تصریحات اس بات کو بالکل بے غبار کر دیتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت اور ان کا پیغام عالمگیر نہیں تھا بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو عالمگیر ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل مدعی سست گواہ چست کے مصداق ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید خود کو ہدی للناس کہتی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں دنیا کے مختلف ملکوں میں بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ خود آپ کی بارگاہ نبوت میں مختلف رنگ و نسل اور علاقہ کے اصحاب موجود تھے۔ حبش کے بلال رضی اللہ عنہ، روم کے صہیب رضی اللہ عنہ، فارس کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بنی اسرائیل کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یمن کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے موجب ہندوستان کے بھی ایک صحابی رتن نامی تھے۔ یہاں جو بات لکھی گئی ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تصویر کے مطابق ہے جو بائبل نے کھینچی ہے، ورنہ تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے اور عہد کے لیے نمونہ کامل ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ زندگی کے بہت سے مرحلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حیات میں آہی ہی نہیں، لیکن ضرور ہے کہ جناب نے اس کے لیے ہدایت دی ہوگی۔ دوسرے، حضرت مسیح علیہ السلام کو خود اس کا اعتراف تھا کہ وہ شریعت سابقہ پر معمور ہے اور تورات کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا، مگر سینٹ پال نے آ کر قریب دین مسیح کا تورات اور عہد عتیق سے رشتہ ہی کاٹ دیا۔ اس لیے اب تحریف کے علاوہ عیسائیت میں واضح خلا بھی پایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر انسانیت کے لیے مساوات اور برابری کی تعلیم دی، اور تفوق و برتری کا معیار نسلی چیزوں کو نہیں بلکہ کسی خوبیوں کو قرار دیا۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس لیے ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام ایک عالمگیر نسخہ حیات اور تمام انسانیت کے لیے دوائے دل ہو سکتی ہے۔